أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ یہ سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 5 اور 6، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، یقیناً اللہ تو سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر یہ گفتگو کی جا رہی ہے کہ جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ نے جو وقت متعین کر رکھا ہے وہ وقت آنے ہی والا ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے، اور دنیا کی زندگی کا ہر لمحہ کٹتا جا رہا ہے اسی طرح سے۔ یہاں کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، نہ خوشی نہ غم۔ وقت کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ ایک یہ شعر ہے: گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ تو یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ختم ہو رہی دھیرے دھیرے، اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جو ہماری اصل زندگی کے شروع ہونے کا وقت ہے۔ موت آ گئی، اور موت آنے کے بعد یہ سفر ہمارا ختم ہو گیا۔ جیسے کوئی آدمی بس کے اندر بیٹھا تھا یا ٹرین کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی منزل آ گئی اور وہ اب بس سے اتر پڑا۔ اب وہ بس میں کیسے رہا، اس کے ساتھی کیسے تھے، اس کے پاس میں بیٹھنے والے کیسے تھے، بس کے اندر کتنے لوگ بیٹھے تھے، کتنے نہیں بیٹھے تھے، اس سے اب اس کو کچھ بھی مطلب نہیں۔ وہ جب تک بس کے اندر بیٹھا تھا تب تک تو اس کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ میرا جو بغل میں یہ ساتھی بیٹھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، اس کے پاس سے بدبو آ رہی ہے، تو یہ باتیں زیادہ کر رہا ہے، تو یہ فون پر تب سے باتیں کیے جا رہا ہے اور ہمارا سر درد کرنے لگا اس کی باتیں سن سن کے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی کچھ اچھے اور عمدہ لوگ مل گئے جن سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں، سفر بڑی آسانی سے کٹا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے وہ اچھی طرح سے کٹا، یا اس کے جو لوگ تھے وہ صحیح نہیں تھے، بری طریقے سے سفر کٹا، اس کے اوپر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جب اب منزل آ گئی اور ہم کو اب اترنا ہے، اپنی ٹرین سے اترنا ہے یا اپنی بس سے اترنا ہے ہم کو، اب جب ہم اتریں گے تو اب کہاں جائیں گے؟ اب ہم جھوپڑی میں جائیں گے، ہٹ میں جائیں گے، یا کسی محل میں جائیں گے، اعلیٰ درجے کے گھر میں جائیں گے، اب کہاں جائیں گے؟ یہ معنی رکھتا ہے۔ ہم جب ٹرین سے اترے یا بس سے اترے تو لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارا ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ یہ زیادہ ہے، یہ بہتر ہے، یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یا ہم جیسے ہی کھڑے ہوئے معلوم ہوا کہ پولیس کھڑی ہوئی ہے ہم کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، اور پولیس نے وہاں پر پکڑ لیا، تو اب یہ ہے۔ تو اصل یہ بس کے اندر بیٹھنا نہیں تھا، ٹرین کے اندر کا سفر یہ اصل نہیں تھا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم اس سے اترنے کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہماری مومن کی زندگی تو آخرت کی فکر کی زندگی ہے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے کہ جب یہ ہمارا سفر ختم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کی یہ گاڑی رک جائے گی اور ہمیں اب اترنا ہوگا اور اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا اور اگلی دنیا کی طرف منتقل ہونا ہوگا، تو کون سے فرشتے آئیں گے؟ سزا دینے والے فرشتے آئیں گے جو مار مار کر لے جائیں گے، گھونسے لات تماچے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ یضربون علی وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر تماچے ماریں گے۔ یا وہ فرشتے آئیں گے جو ہمیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، بہت عمدہ کیا تم نے، بہت شاندار زندگی ہے، چلو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس چل۔
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف چل، اپنے رب کی طرف لوٹ کر چل، تو خوش ہو جائے گی، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا، کس قدر انعام دے گا۔ تو یہ ہے اصل دنیا کی زندگی، یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو امتحان کی زندگی ہے۔ یہاں ہم کیسے بھی رہے، ہم یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے وہاں کیسے رہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ہم آخرت میں پہنچیں گے، جب ہم مرتے وقت جائیں گے یہاں سے، تب ہمارا کیا حال ہوگا۔ علیین ہمارا ٹھکانہ ہوگا کہ سجین ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے انعام اور اکرام کے ہم مستحق قرار پائیں گے یا اس کی سزاؤں کے، اللہ نہ کرے ہم سب کو معاف کرے، یا اس کی سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے یہی مسئلہ ہے، لیکن وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لوگ اسی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اور جو مومن ہے وہ تو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ سے ملتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی سورۃ القاف میں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ ہمیں اللہ سے ملنے کی امید ہے، اگر ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ملے اور ہم پر انعام کرے، ہم سے خوش ہو جائے، ہم پر اپنی نوازشات کرے، تو پہلی بات ہم شرک نہ کریں، اور دوسری بات ہم نیک کام کریں۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کی کسی اور بیوی نے کہا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے راضی ہونے کے اور اس کے باعزت ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اسے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی جو اس کے آگے آنے والی ہے۔ اور کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو اس سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہوتی جو آگے آنے والی ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے ملنے کی امید کرنی چاہیے، اور اس کو راضی کرنے کی، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کا یہ احسان ہے ہم سب کے اوپر کہ اس نے اپنا پیغام اتار دیا، اپنے نبی کو بھیج دیا، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو کیا کرنا پسند ہے اور کیا کرنا پسند نہیں ہے، کن باتوں کو اس نے جائز کیا ہے، کن باتوں کو اس نے حرام کیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب بتا دیا۔ آگے فرمایا گیا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے لیے جہاد کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تمام عالمین سے، پوری دنیا سے بے نیاز ہے، ہر ایک سے بے پرواہ ہے۔ یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد کے معنی کیا ہے؟ جاہدہ یجاہدو کے معنی جو آتے ہیں وہ، اور جہادہ یجہد دونوں کے معنی، اس کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، تو جہادہ کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا، اور جاہدہ کے معنی مبالغہ، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا، تو یعنی کسی کے مقابلے میں پوری کوشش لگا دینا۔ تو ایک مومن جو ہے جب وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے نفس سے کوشش کرنی پڑتی ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ یہ کرو، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہیں یہ کرو۔ دل کہتا ہے یہ گناہوں کے کاموں کی طرف جاؤ، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ گناہوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو پہلی جو اس کی لڑائی ہوتی ہے، پہلی جو جنگ ہوتی ہے، وہ اپنے دل سے ہوتی ہے۔ تو نفس یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنی خواہش کا غلام بنائے، شیطان مردود جس نے دشمنی کی قسم کھا رکھی ہے وہ اسے گمراہ کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس کی جنگ ہوتی ہے، یہ لڑائی ہوتی ہے، یہ لڑائی ہوتی ہے نفس کے ساتھ، یہ لڑائی ہوتی ہے شیطان کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو اسے دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے ہیں، جو اس کے قتل کے در پہ ہیں، اور جو اس کی دشمنی پر آ گئے ہیں کہ اگر تم نے یہ عبادت کی، اگر تم نے اللہ کا نام لیا
تو تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں مار دیں گے، تو اس سے بھی جنگ کرنی پڑتی ہے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو اللہ دین پر عمل کرنا یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا تم دین پر عمل کرو گے، تو لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، لوگ خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور بسا اوقات خلاف ہونا چلو کوئی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ سازشیں کرتے ہیں، کچھ لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں قتل کرنے کے لیے کہ تم کو ہم قتل کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے تم کو، تو پھر ایسوں سے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو جب ان لوگوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے تو اس میں اس کا مال بھی چلا جاتا ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو جہاد کا لفظ ہے یہاں پر اس کے کئی درجات ہیں۔ اس کا سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر قربان ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کا چلا گیا اللہ کی راہ میں، خود اس کی جان بھی چلی گئی۔ عبداللہ ابن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک مسند احمد کی روایت ہی ہے اور صحیح روایت ہے، اور ابو داؤد میں بھی ہے اور صحیح روایت ہے دونوں، کہ قیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، فَأَيُّ الْجِهَادِ افضل، سب سے بہترین جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا من جاہد المشرکین بمالہ و نفسہ، کہ جو مشرکین سے اپنے مال اور اپنے نفس دونوں سے جو جنگ کرنے والا ہے، جو ان سے جہاد کرنے والا ہے، جو مشرکین کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے۔ تو سوال کہا گیا کہ پھر قتل کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے کہا جس کا من احریق دمہ وعقر جوادہ، جس کو گھوڑے کو عمدہ گھوڑے کو کاٹ دیا جائے اور جس کا خون بہا دیا جائے۔ یعنی کہ جب آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے، اور اب آپ کا مال چھیننے پر درپے ہیں۔ اب آپ نے مال بھی ان کے حوالے کر دیا، مال چھین کر چلے گئے آپ کا، اور آپ کو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا، مار دیا۔ تو یہ قتل سب سے افضل ہے، یہ جہاد سب سے افضل ہے، جہاں پر بندہ اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی لٹا دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو آخری درجے کی اپنے دین پر جمے رہنے کی بالکل کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا بھی ہے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے نیک عمل کیا تو اپنے لیے کیا، اور جس نے برا کام کیا وہ بھی اپنے لیے کیا۔ اسی طرح سے اور فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نے بھلائی کی ہے تو اپنے لیے بھلائی کی ہے، اور اگر تم نے برائی کی ہے تو اپنے لیے کی ہے۔ فرمایا ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ پوری دنیا سے بے نیاز ہے، پوری دنیا سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو نہ کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی پرستش کی ضرورت ہے، پوری مخلوق اس کے سامنے سجدہ ریز ہے، سب اس کی تسبیحات بیان کرنے والے ہیں۔ تم اگر عبادت کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں کی طرف گامزن فرمائے، دین اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔